इमरान खान की तरफ से 13 दिसंबर का अल्टीमेटम, बदलती सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट यानी आईनी अदालत में तारीख के अहम फैसले लगने जा रहे हैं। वो कौन से हैं और उनके क्या असरात होंगे, ये भी आपके सामने रखेंगे। फैसल वाडा ने मुलाकात में फजल रहमान से क्या कहा, ये भी सामने आ गया है, ये भी आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले इमरान खान का वो बयान आगे रखते हैं कि जो अल्टीमेटम के बाद उन्होंने दिया है, 13 दिसंबर का अल्टीमेटम है। उन्होंने 2 मुतालबात जो रखे हैं अपने, वो मनवाने के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है कि वो मुज़ाकरात करेगी। उनके नाम भी मैं पहले व्लॉग में, अगर आप वो सुनेंगे तो उसमें सारी डिटेल शामिल है, वो बताई गई है कि कौन से नाम हैं कमेटी में और क्या अल्टीमेटम है, वो भी पहले व्लॉग में बता दिया गया है। और अब जो इमरान खान का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जंगल के बादशाह ने खुद को बालातर कर लिया है, सब आइन कवानीन से बालातर अपने आप को रख लिया है। और ये अभी जंगल का बादशाह कौन है, किसको कहा है, ये मैं कोई वजाहत नहीं कर सकता। ये अवाम जाने और इमरान खान का बयान जाने। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया समेत सब अदारों को अपने मतहत कर लिया है। और ये लंदन प्लान है 10 साला, और इस 10 साला लंदन प्लान के लिए हम पर दबाव है कि आप इस 10 साला हमारे प्रोग्राम को, इक़्तिदार को तस्लीम करें। हमने जिसको बना दिया है, जैसा बना दिया है, आपने इस हुकूमत को तस्लीम करना है जो हमने बना दी है। इस चीज़ का हम पे दबाव डाला जा रहा है। तो ये इमरान खान का बयान सामने आया है। उसके अलावा फैसल वाडा ने जो गुज़श्ता रोज़ फजल रहमान से मुलाकात की है, तो उसमें एक अहम एंकर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और मैं ये उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा है कि ये जो मुलाकात हुई है उसमें फैसल वाडा ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी अहम गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि सिर्फ उन्होंने जितनी देर बात की है और सिर्फ ये बात की है कि पहले तो उन्होंने एक एंकर हैं, यानी कि उनकी तारीफ़ें की है। तो उसके बाद उन्होंने फिर कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत जो हैं, उनके बारे में उन्होंने मौलाना से कहा कि वो आपको बड़ा, यानी कि अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, यानी कि ये बात की। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपसे जो मैं मुलाकात कर रहा हूं, तो इसके बाद जो है नून लीग को जो है बड़ा टेंशन होगा, बड़ी परेशानी लाहक होगी। तो यानी कि ये बड़े दावे के साथ एक एंकर हैं, बड़े मशहूर, ऐसे कोई हवाई बात नहीं करते जब तक कि उन्हें कोई तसल्ली ना हो जाए। तो ये उनकी तरफ से ये बताया गया है और दावा किया गया है कि अगर ये मेरी बात गलत है तो कोई आकर इसकी तरदीद करे। तो ये मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अलावा यानी अच्छा, ये जो है, ये जिस टाइम ये मुलाकात हो गई तो फिर उसके बाद जब मौलाना से कोई करीबी जो
لوگ تھے یا جو شخصیت تھی انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ جناب فیصل واڈا جو ہے وہ یعنی کہ کوئی اہم پیغام لے کر آئے تھے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ مجھ پر کوئی اتنا بھی کوئی ایسا وقت نہیں آ گیا کہ میں فیصل واڈا میرے لیے پیغام لے کر آئے۔ تو یہ تو تھی سچویشن۔ تو اب یعنی کہ آگے کی صورتحال بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ یعنی کہ آئینی عدالت جس کے سربراہ جسٹس امین الدین بنائے گئے تھے، اب وہ جو ہے انہوں نے تاریخ کے اہم ترین جو کیس ہیں یعنی کہ وہ اپنا لگانا شروع کر دیے ہیں۔ ڈیٹ وائز ان کی ڈیٹیں سامنے آ گئی ہیں۔ جو بھی آئینی کیس تھے وہ سارے جو ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں۔ ان کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اب جو کیس ایک یعنی سب سے پہلے جو کیس 9 دسمبر کو لگا ہے وہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں، اس کی سماعت رکھ دی گئی ہے۔ تو اس میں جواد خواجہ جو ہیں وہ ہیں یعنی کہ وکیل ہیں، انہوں نے درخواست دے رکھی ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے یہ اس کی سماعت نہ کی جائے، مگر اس کے باوجود یہ کیس بڑی ایفیشنسی کے ساتھ جسٹس امین الدین صاحب نے یہ رکھ دیا ہے۔ 9 تاریخ اس کی لگ چکی ہے۔ تو یہ ہے ایک کیس، یعنی کہ 8 فروری دھاندلی کیس جو ہے جس میں یعنی کہ 8 فروری کو الیکشن چرایا گیا، وہ جو سماعت ہے وہ یعنی کہ 12 دسمبر کو اس کی سماعت بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک 28 سالہ پرانا کیس ہے فون ٹائپنگ کا۔ یہ جو یعنی کہ فون جو ہے وہ ڈیوائسز لگا کر مختلف یعنی کہ وزراء اور مختلف لوگوں کے فون ٹائپ کیے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، یہ 28 سال قبل پینڈنگ کیس وہ بھی یعنی کہ لگا دیا گیا ہے کہ اس پر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کیس مرحوم اصغر خان جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ مرزا اسلم بیگ جو ہیں انہوں نے IGI بنائی اور پیسے تقسیم کیے یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف، جس میں نواز شریف یعنی کہ شامل تھے۔ ISI نے پیسے تقسیم کیے ہیں۔ یہ بڑا مشہور کیس ہے، یہ بھی پینڈنگ پڑا تھا، وہ بھی آئینی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم کیس ہے جو 9 مئی کے متعلق ہے، وہ بھی 10 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا ہے سماعت کے لیے، جس میں یعنی عمران خان کا موقف رہا ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی انکوائری کی جائے۔ وہ بھی اب 10 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی یعنی کہ ایک اہم کیس ہے۔ یعنی یہ جو کیس آئینی عدالت میں مقرر کیے گئے ہیں، یہ ناظرین بہت سے اینکر کا ان پہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کے اہم ترین کیس ہیں، اور اگر ان کیسوں کے نتائج مثبت یعنی انصاف پر مبنی آتے ہیں تو اس کے بہت ہی مثبت ملک پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ملکی سیاست پر بھی۔ مگر زیادہ تر جو اینکر ہیں وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی عدالت جن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے یہ انہی کو پورا کرنے کے لیے یہ کیس مقرر کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عدالت بنائی ہے، یہ یعنی جو کیس ہیں ان پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار تھی، تو وہ اس لیے سماعت کیے گئے ہیں کہ ان کو اپنے ادوار کے اندر ہی نپٹا دیا جائے۔ تو زیادہ تر اینکر جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کیسوں میں رتی برابر بھی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی، بلکہ قبل از وقت ہی انہوں نے بتا دیا ہے
کہ یہاں سے کوئی آپ کو انصاف کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو تازہ ترین جو اپڈیٹ ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں، اور آپ کو یعنی یہ بھی پتہ ہے کہ اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں الٹیمیٹم جو دیا ہے اور مذاکرات، اور جیسے ہی کوئی مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور تو ہم تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے دیں گے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔